ماہی گیر فرانسیسی شاعر وکٹر ہیوگو کی ایک نظم کے تاثرات۔ سمندر رو رہا تھا، مقید لہریں پتھریلے ساحل کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر آہوزاری کر رہی تھیں۔ دور پانی کی رقصاں سطح پر چند کشتیاں اپنے دھندلے اور کمزور بادبانوں کے سہارے بے پناہ سردی سے ٹھٹھرتی ہوئی کانپ رہی تھیں۔ آسمان کی نیلی قبا میں چاند کھلکھلا کر ہنس رہا تھا، ستاروں کا کھیت اپنے پورے جوبن میں لہلہا رہا تھا۔ فضا سمندر کے نمکین پانی کی تیز بو میں بسی ہوئی تھی۔ ساحل سے کچھ فاصلے پر چند شکستہ جھونپڑیاں خاموش زبان میں ایک دوسرے سے اپنی خستہ حالی کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ یہ ماہی گیروں کے سر چھپانے کی جگہ تھی۔ ایک جھونپڑی کا دروازہ کھلا تھا جس میں چاند کی آوارہ شعاعیں زمین پر رینگ رینگ کر اس کی کاجل ایسی فضا کو نیم روشن کر رہی تھی۔ اس اندھی روشنی میں دیوار پر ماہی گیر کا جال نظر آ رہا تھا اور ایک چوبی تختے پر چند تھالیاں جلملا رہی تھی۔ جھونپڑی کے کونے میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی تاریک چادروں میں ملبوس اندھیرے میں سر نکالے ہوئے تھی۔ اس کے پہلو میں پھٹے ہوئے ٹاٹ پر 5 بچے محو خواب تھے، ننھی روحوں کا ایک گھونسلہ جو خوابوں سے تھر تھرا رہا تھا۔ پاس ہی ان کی ماں نے معلوم کن خیالات میں مستغرق گھٹنوں کے بل بیٹھی گنگنا رہی تھی۔ یکایک وہ لہروں کا شور سن کر چونکی۔ بوڑھا سمندر کسی آنے والے خطرے سے آگاہ، سیاہ چٹانوں، تند ہواؤں اور نصف شب کی تاریکی کو مخاطب کر کے گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ وہ اٹھی اور بچوں کے پاس جا کر ہر ایک کی پیشانی پر اپنے سرد لبوں سے بوسہ دیا اور وہیں ٹاٹ کے ایک کونے میں بیٹھ کر دعا مانگنے لگی۔ لہروں کے شور میں یہ الفاظ بخوبی سنائی دے رہے تھے: اے خدا، اے بے کسوں اور غریبوں کے خدا، ان بچوں کا وہ سہارا رات کا تاریک کفن اوڑھے سمندر کی لہروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، موت کے عمیق گڑھے پر پاؤں لٹکائے ہے۔ صرف ان کی خاطر وہ ہر روز اس دیو کے ساتھ کشتی لڑتا ہے۔ اے خدا، تو اس کی جان حفاظت میں رکھیو۔ آہ، اگر یہ صرف نوجوان ہوتے، اگر یہ صرف اپنے والد کی مدد کر سکتے۔ یہ کہہ کر خدا معلوم اسے کیا خیال آیا کہ وہ سر سے پیر تک کانپ گئی اور ٹھنڈی آہ بھر کر تھر تھراتی ہوئی آواز میں کہنے لگی: بڑے ہو کر ان کا بھی یہی شگل ہوگا، پھر مجھے 6 جانوں کا خدشہ لاحق رہے گا۔ آہ، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، غربت غربت۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی غربت اور تنگ دامانی کے خیالات میں غرق ہو گئی۔ دفعتاً وہ اس اندھیرے خواب سے بیدار ہوئی اور اس کے دماغ میں ہوٹلوں کی دیو قامت عمارتیں اور امراء کے راحت قدوں کی تصویریں کھنچ گئیں۔ ان عمارتوں کی دل فریب راحتوں اور امراء کی تعیش پرستیوں کا خیال آتے ہی اس کے دل پر ایک دھند سی چھا گئی۔ کلیجے پر کسی غیر مرئی ہاتھ کی گرفت محسوس کر کے وہ جلدی سے اٹھی اور دروازے سے تاریکی میں آوارہ نظروں سے دیکھنا شروع کیا۔ اس کی یہ حرکت خیالات کی آمد کو نہ روک سکی۔ وہ سخت حیران تھی کہ لوگ امیر اور غریب کیوں ہوتے ہیں جبکہ ہر انسان ایک ہی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کے حل کے لیے اس نے اپنے دماغ پر بہت زور دیا مگر کوئی خاطر خواہ جواب نہ مل سکا۔ ایک اور چیز جو اسے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب اس کا خاوند اپنی جان پر کھیل کر سمندر کی گود سے مچھلیاں چھین کر لاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ کا مالک بغیر محنت کیے ہر روز سینکڑوں روپے پیدا کر لیتا ہے؟ اسے یہ بات خاص طور پر عجیب سی معلوم ہوئی کہ محنت تو کرے ماہی گیر اور نفع ہو مارکیٹ کے مالک کو۔ رات بھر اس کا خاوند اپنا خون پسینہ ایک کر دے اور صبح کے وقت آدھی کمائی اس کی بڑی توند میں چلی جائے۔ ان تمام سوالوں کا کچھ جواب نہ پا کر وہ ہنس پڑی اور بلند آواز میں کہنے لگی: مجھے کم عقل کو بھلا کیا معلوم، یہ سب کچھ خدا جانتا ہے۔ مگر اس کے بعد وہ کچھ کہنے والی تھی کہ کانپ اٹھی۔ اے خدا، میں گنہگار ہوں، تو جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ایسا خیال کرنا کفر ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ خاموشی سے اپنے بچوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے معصوم چہروں کی طرف دیکھ کر بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ باہر آسمان پر کالے بادل محیط ڈائنوں کی صورت میں اپنے سیاہ بال پریشان کیے چکر کاٹ رہے تھے۔ کبھی کبھی اگر کوئی بادل کا ٹکڑا چاند کے درخشاں رخسار پر اپنی سیاہی مل دیتا تو فضا پر قبر کی تاریکی چھا جاتی۔
سمندر کی سیمی لہریں گہرے رنگ کی چادر اوڑھ لیتیں اور کشتیوں کے مستولوں پر ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں اس اچانک تبدیلی کو دیکھ کر آنکھیں جھپکنا شروع کر دیتیں۔ ماہی گیر کی بیوی نے اپنے میلے آنچل سے آنسو خشک کیے اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دیکھنے لگی کہ آیا دن طلوع ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا خاوند طلوع کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر واپس آ جایا کرتا تھا، مگر صبح کا ایک سانس بھی بیدار نہ ہوا تھا۔ سمندر کی سطح پر روشنی کی ایک دھاری بھی نظر آ رہی تھی، بارش کا کاجل کی طرح تمام فضا پر برس رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک دروازے کے پاس کھڑی اپنے خاوند کے خیال میں مستغرق رہی، جو اس بارش میں سمندر کی تند موجوں کے مقابلے میں لکڑی کے ایک معمولی تختے اور کمزور بادبان سے مسلح تھا۔ وہ ابھی اس کی عافیت کے لیے دعا مانگ رہی تھی کہ یکایک اس کی نگاہیں اندھیرے میں ایک شکستہ جھونپڑی کی طرف اٹھیں، جو تاروں سے محروم آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے لرز رہی تھی۔ اس جھونپڑی میں روشنی کا نام تک نہ تھا۔ کمزور دروازہ کسی نامعلوم خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ تنکوں کی چھت ہوا کے دباؤ تلے دوہری ہو رہی تھی۔ آہ، خدا معلوم بیچاری بیوہ کا کیا حال ہے، اسے کئی روز سے بخار آ رہا ہے، ماہی گیر کی بیوی زیر لب گنگنائی، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید کسی روز وہ بھی اپنے خاوند سے محروم ہو جائے، کانپ اٹھی۔ وہ شکستہ جھونپڑی ایک بیوہ کی تھی جو اپنے 2 کم سن بچوں سمیت روٹی کے قحط میں موت کی گھڑیاں کاٹ رہی تھی۔ مصیبت کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اس پر کوئی سایہ کرنے والا نہ تھا۔ رہا سہا سہارا 2 ننھے بچے تھے جو ابھی مشکل سے چل پھر سکتے تھے۔ ماہی گیر کی بیوی کے دل میں ہمدردی کا جذبہ امڈا۔ بارش کے بچاؤ کے لیے سر پر ٹاٹ کا ایک ٹکڑا رکھ کر اور ایک انتھی لالٹین روشن کرنے کے بعد وہ جھونپڑی کے پاس پہنچی اور دھڑکتے ہوئے دل سے دروازے پر دستک دی۔ لہروں کا شور اور تیز ہواؤں کی چیخ پکار اس دستک کا جواب تھے۔ وہ کانپی اور خیال کیا کہ شاید اس کی اچھی ہمسایہ گہری نیند سو رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر آواز دی، دروازہ کھٹکھٹایا، مگر جواب پھر خاموشی تھا۔ کوئی صدا، کوئی جواب اس جھونپڑی کے بوسیدہ لبوں سے نمودار نہ ہوا۔ یکایک دروازہ، جیسے اس بے جان چیز نے رحم کی لہر محسوس کی، متحرک ہوا اور کھل گیا۔ ماہی گیر کی بیوی جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی اور اس خاموش قبر کو اپنی اندھی لالٹین سے روشن کر دیا، جس میں لہروں کے شور کے سوا مکمل سکوت طاری تھا۔ پتلی چھت سے بارش کے قطرے بڑے بڑے آنسوؤں کی صورت میں سیاہ زمین کو تر کر رہے تھے۔ فضا میں ایک مہیب خوف سانس لے رہا تھا۔ ماہی گیر کی بیوی اس خوفناک سما کو دیکھ کر جو جھونپڑی میں سمٹا ہوا تھا، سر تپا ارتعاش بن کر رہ گئی۔ آنکھوں میں گرم گرم آنسو چھلکے اور بے اختیار اچھل کر باش کے ٹپکے ہوئے قطروں کے ساتھ ہم آغوش ہو گئے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور دردناک آواز میں کہنے لگی، آہ تو ان بوسوں کا جو جسم کو راحت بخشتے ہیں، ماں کی محبت، گیت، تبسم، ہنسی اور ناز کا ایک ہی انجام ہے، یعنی قبر۔ آہ میرے خدا! اس کے سامنے پھوس کے بستر پر بیوہ کی سرد لاش اکڑی ہوئی تھی اور اس کے پہلو میں 2 بچے محو خواب تھے۔ لاش کے سینے میں ایک آہ کچھ کہنے کو رکی ہوئی تھی۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں جھونپڑی کی سخت چھت کو چیر کر تاریک آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں کچھ پیغام دینا ہے۔ ماہی گیر کی بیوی اس وحشت خیز منظر کو دیکھ کر چلا اٹھی۔ تھوڑی دیر دیوانہ وار ادھر ادھر گھومی۔ یکایک اس کی نمناک آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی اور اس نے لپک کر لاش کے پہلو سے کچھ چیز اٹھا کر اپنی چادر میں لپیٹ دی اور اس دارالخطر سے لڑکھڑاتی ہوئی اپنی جھونپڑی میں چلی آئی۔ چہرے کے بدلے ہوئے رنگ اور لرزاں ہاتھوں سے اس نے اپنی جھولی کو میلے بستر پر خالی کر دیا اور اس پر پھٹی ہوئی چادر ڈال دی۔ تھوڑی دیر بیوہ سے چھینی ہوئی چیز کی طرف دیکھ کر وہ اپنے بچوں کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ مطلع سمندر کے افق پر سفید ہو رہا تھا۔ سورج کی دھندلی شعاعیں تاریکی کا تعاقب کر رہی تھی۔ ماہی گیر کی بیوی بیٹھی اپنے احساس جرم پر شکستہ تار چھیڑ رہی تھی۔ انتہائی مربوط الفاظ کے ساتھ کن سری لہریں اپنی مغموم تانے چھیڑ رہی تھی۔ آہ میں نے بہت برا کیا ہے، اب اگر وہ مجھے مارے تو مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ یہ بھی عجیب ہے کہ میں اس سے خائف ہوں جس سے محبت کرتی ہوں۔
کیا واپس چھوڑ آؤں؟ نہیں، شاید وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ اسی قسم کے خیالات میں غلطاں پیچاں بیٹھی ہوئی تھی کہ ہوا کے زور سے دروازہ ہلا۔ یہ دیکھ کر اس کا کلیجہ دہک سے رہ گیا، اٹھی اور کسی کو نہ پا کر وہیں تفکر بیٹھ گئی۔ ابھی نہیں بچا وہ، اسے ان بچوں کے لیے کتنی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ اکیلے آدمی کو 7 پیٹ پالنے پڑتے ہیں۔ مگر یہ شور کیا ہے؟ یہ آواز چیختی ہوئی ہوا کی تھی جو جھونپڑی کے ساتھ رگڑ کر گزر رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ آہ نہیں، ہوا ہے، یہ کہہ کر وہ پھر اپنے اندرونی غم میں ڈوب گئی۔ اب اس کے کانوں میں ہواؤں اور لہروں کا شور مفقود ہو گیا، سینے میں خیالات کا تصادم کیا کم شور تھا۔ آبی جانور ساحل کے آس پاس چلا رہے تھے، پانی میں گھسے ہوئے سنگریزے ایک دوسرے سے ٹکرا کر کھنکھنا رہے تھے۔ کشتی کے چپوؤں کی آواز صبح کی خاموش فضا کو مرتعش کر رہی تھی کہ ماہی گیر کی بیوی کشتی کی آمد سے بے خبر اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ دفعتاً دروازہ ایک شور کے ساتھ کھلا، صبح کی دھندلی شعاعیں جھونپڑی میں تیرتی ہوئی داخل ہوئیں، ساتھ ہی ماہی گیر کاندھوں پر ایک بڑا سا جال ڈالے دہلیز پر نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے رات کی بارش اور سمندر کے نمکین پانی سے شرابور ہو رہے تھے، آنکھیں شب داری کی وجہ سے اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، جسم سردی اور غیر معمولی مشقت سے اکڑا ہوا تھا۔ نسیم کے ابا تم ہو؟ ماہی گیر کی بیوی چونک اٹھی اور عاشقانہ بے تابی سے اپنے خاوند کو چھاتی سے لگا لیا۔ ہاں میں ہوں پیاری، یہ کہتے ہوئے ماہی گیر کے کشادہ مگر مغموم چہرے پر مسرت کی ایک دھندلی روشنی چھا گئی۔ وہ مسکرایا۔ بیوی کی محبت نے اس کے دل سے رات کی کلفت کا خیال محو کر دیا۔ موسم کیسا تھا؟ بیوی نے محبت بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ تند۔ مچھلیاں ہاتھ آئیں؟ بہت کم۔ آج رات تو سمندر قزاقوں کے گروہ کے مانند تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ ماہی گیر نے اسے مغموم دیکھا اور مسکرا کر بولا، تو میرے پہلو میں ہے، میرا دل خوش ہے۔ ہوا بہت تیز ہوگی۔ بہت تیز۔ معلوم ہو رہا تھا کہ دنیا کے تمام شیطان مل کر اپنے منحوس پر پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ جال ٹوٹ گیا، رسیاں کٹ گئیں اور کشتی کا منہ بھی ٹوٹتے ٹوٹتے بچا۔ پھر اس گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے، مگر تم شب بھر کیا کرتی رہی ہو پیاری؟ بیوی کسی چیز کا خیال کر کے کانپی اور لرزاں آواز میں جو جواب دیا، میں کچھ بھی نہیں۔ سیتی پروتی رہی، تمہاری راہ دیکھتی رہی۔ لہریں بجلی کی طرح کڑک رہی تھی۔ مجھے سخت ڈر لگ رہا تھا۔ ڈر؟ ہم لوگوں کو ڈر کس بات کا؟ اور ہاں، ہماری ہمسایہ بیوہ مر گئی ہے، بیوی نے اپنے خاوند کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ماہی گیر نے یہ دردناک خبر سنی مگر اسے کچھ تعجب نہ ہوا، شاید اس لیے کہ وہ ہر گھڑی اس عورت کی موت کی خبر سننے کا متوقع تھا۔ اس نے آہ بھری اور صرف اتنا کہا، بیچاری سے دھار گئی ہے۔ ہاں، اور 2 بچے چھوڑ گئی ہے جو لاش کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ماہی گیر کا جسم زور سے کانپا اور اس کی صورت سنجیدہ و متفکر ہو گئی۔ ایک کونے میں اپنی اونی ٹوپی جو پانی سے بھیگ رہی تھی پھینک کر سر کھجلایا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اپنے آپ سے بولا، 5 بچے تھے، اب 7 ہو گئے۔ اس سے پیشتر ہی اس تند موسم میں ہمیں 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اب مگر خیر، یہ میرا قصور نہیں، اس قسم کے حوادث بہت گہرے معنی رکھتے ہیں۔ وہ کچھ عرصے تک اسی طرح اپنا سر گھٹنوں میں دبائے سوچتا رہا۔ اسے یہ سمجھ نہ آتا تھا کہ خدا نے ان بچوں سے جو اس کی مٹھی کے برابر بھی نہیں، ماں کیوں چھین لی ہے۔ ان بچوں سے جو نہ کام کر سکتے ہیں اور نہ کسی چیز کی خواہش ہی کر سکتے ہیں۔ اس کا دماغ ان سوالوں کا کوئی حل نہ پیش کر سکا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ شاید ایسی چیزوں کو ایک پڑھا لکھا ہی سمجھ سکتا ہے، اور پھر اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر بولا، پیاری جاؤ انہیں یہاں لے آؤ۔ وہ کس قدر وحشت زدہ ہوں گے اگر وہ صبح اپنی ماں کی لاش کے پاس بیدار ہوئے۔ ان کی ماں کی روح سخت بے قرار ہوگی۔ جاؤ انہیں ابھی لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ دل میں سوچنے لگا کہ وہ ان بچوں کو اپنی اولاد کی طرح پالے گا۔ وہ بڑے ہو کر اس کے گھٹنوں پر چڑھنا سیکھ جائیں گے۔ خدا ان اجنبیوں کو جھونپڑی میں دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور انہیں زیادہ کھانے کو عطا کرے گا۔ تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے پیاری، میں زیادہ محنت سے کام کروں گا۔ اور پھر اپنی بیوی کو چارپائی کی طرف روانہ ہوتے دیکھ کر بلند آواز میں کہنے لگا، مگر تم سوچ کیا رہی ہو؟
اس دھیمی چال سے نہیں چلنا چاہیے تمہیں۔ ماہی گیر کی بیوی نے چارپائی کے پاس پہنچ کر چادر کو الٹ دیا۔ وہ تو یہ ہے، وہ بچے صبح کی طرح مسکرا رہے تھے۔